كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال عليه الصلاة والسلام أوذيت في الله ما لم يوذ أحد وأخذت بالله ما لم يخف أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں اور مددیں وہ نبوت کے لائن کی اذیتوں کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں ایمان والوں کے لیے، ایک غیبی نصرتیں اور ایک اللہ رب العزت کی طرف سے مقبول عزتیں۔ مقبول عزتیں ایک ہوتی ہیں مردود عزتیں۔ مردود عزتیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں غیروں کو، اور مقبول عزتیں دی جاتی ہیں ایمان والوں کو، اس لیے کہ غیروں کی عزت کے اعلان دنیا میں ہوتے ہیں اور آسمان سے ان پر لعنت ہوتی ہے، اور ایمان والوں کی عزتوں کے اعلان آسمانوں پر ہوتے ہیں اور ان کا اعلان آسمان دنیا پر اتارا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان والوں کے لیے عزتیں اور غیبی نصرتیں اللہ تعالی نے ان کو لازم کیا ہے نبوت کی لائن کی اذیتوں کے ساتھ۔ جہاں داعی کی اذیتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غیبی نصرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہاں سے غیبی نصرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں داعی کی اذیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے غیبی نصرتوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ غیبی نصرتیں اور حقیقی عزتیں یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہر ایمان والا نبوت کی لائن کی اذیتوں سے نہ گزرے۔ نبوت کی لائن کی اذیتوں سے نہ گزرے۔ اور میری بات یاد رکھنا کہ نبوت کی لائن کی اذیت صرف دعوت میں ہے، باقی کسی عمل میں نبوت کی لائن کی اذیت نہیں۔ صرف اور صرف اور صرف خدا کی قسم اسی شخص کو نبوت کی لائن کی اذیت پیش آئے گی جو دعوت کا کام کرے گا۔ جو دعوت کا کام نہیں کرے گا اس کو نبوت کی لائن کی اذیت پیش نہیں آئے گی۔ یہ ضابطہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ دعوت سے ہٹ کر نبوت کی لائن کی کمالات، نبوت کی لائن کی صفات، نبوت کی لائن کی اذیتیں اور نبوت کی لائن کی نصرتیں آپ نازل کرا لیں گے تو یہ اللہ کے ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ اللہ کے ضابطے کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ صرف اور صرف میں بالکل حصر کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نماز کے پڑھنے میں، زکوٰۃ کے دینے میں، حج کے کرنے میں، روزے کے رکھنے میں، کسی ذکر و تلاوت میں، کسی عمل خیر میں، وہ دعوت کی لائن کی اذیت نہیں، وہ اذیت کسی عمل میں نہیں۔ ولایت کے جتنے بھی منازل ہیں، ولایت کی جتنی بھی منازل ہیں اس میں آدمی آخری منزل کو پہنچ جائے ولایت کی، لیکن یہ حقیقت ہے
کہ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف آپ کے طریقۂ دعوت میں. کسی بھی طرح کوئی بندہ ایمان میں کمال حاصل کر نہیں سکتا جب تک وہ اس لائن کی اذیت سے نہ گزرے. اس لائن کی اذیت سے نہ گزرے. میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ نبوت کی لائن کی اذیتیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ دعوت میں ہیں. اس کے علاوہ اور کہیں بھی آپ کو اذیتیں پیش آئیں گی ہی نہیں. وہ اذیتیں کہیں آپ کو پیش آئیں گی ہی نہیں جو اذیت آپ کو اس راستے میں پیش آئے گی. کہیں پیش نہیں آئے گی. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں. آپ سیرت پڑھ لیجئے، آپ کو صحابہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور انبیاء کی سیرت میں جتنی اذیتیں ملیں گی اس کا سبب صرف دعوت ملے گا، عبادت نہیں ملے گا. کہیں نہیں ملے گا عبادت، کہیں نہیں ملے گا. صرف اگر نبی کی لائن کی اذیت ہے دعوت میں. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کام کے علاوہ بھی آپ کو کہیں اور نبوت کی اذیت مل جائے گی تو نہیں مل سکتی. اس لیے کہ باطل کا مقابلہ مسلمان کی عبادات سے نہیں ہے. جس چیز سے باطل کا مقابلہ ہے اس میں مسلمان کو اذیت پیش آئے گی. جس چیز سے باطل کا مقابلہ نہیں ہے اس میں مسلمان کے لیے ذلت کا اور اذیت کا کوئی سامان نہیں. اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے. اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے. جو لوگ اس راستے کی تکالیف سے ناراض ہوتے ہیں وہ اس راستے کا انکار کرتے ہیں. اس راستے کا اس راستے کی اذیت کی جو بھی شکایت کرے گا اس کا شکایت کرنا اس بات کی صریح علامت ہے کہ وہ اس راستے کو چاہتا نہیں ہے. اس راستے کو میری بات یاد رکھنا سب. اس دعوت کے میدان میں اگر کوئی آدمی شکایت کرتا ہے کسی کی، تم تو اپنوں کی بات کر رہے، میں تو کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان اس دعوت کے میدان میں غیروں کی بھی شکایت کرے تو وہ ابھی نبوت کے دعوت کے راستے پر نہیں ہے. تم تو اپنوں کی بات کر رہے، میں غیروں کی بات کر رہا. تم اپنوں کی بات کر رہے ہیں، میں غیروں کی بات کر رہا. اور مخلوق سے نہیں، اگر کوئی خالق سے بھی غیروں کی شکایت کرے تو وہ بھی پھر نبوت کے راستے پر نہیں. ہم صبح شام اس کا اعلان کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ یہ کامیابی والا کام ہے، لیکن اس لائن کی اذیتوں سے آدمی متفق نہیں. میری بات توجہ چاہیے. اگر شکایت کرتا ہے اس راستے کی تکالیف کی کوئی تو سمجھ لو کہ وہ اس راستے کو جانتا بھی نہیں ہے، اس راستے سے راضی بھی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر چند مخصوص کفار کے لیے بدعا کی. فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، کیا آپ کو شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں. آپ کو ہم نے دعوت کے لیے بھیجا ہے، شکایت کے لیے بھیجا. آپ کو جو کام دیا گیا آپ وہ کام کیجیے. فاستقم کما امرت ومن تاب معک. جو حکم آپ کے لیے ہے اذیتوں میں صبر کرنے اور استقامت سے کام کرتے رہنے کا، وہی حکم قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے کے واسطے ہے. جس نے بھی محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کے لیے یہ امر ہے.
کہ وہ استقامت سے کام کرے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس نے بھی کیا پڑھا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے. وہ منتاب معاکہ سے تمام کلمہ گو مراد ہیں. کوئی جماعت، کوئی تبلیغی جماعت مراد نہیں. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمے یہ حکم ہے کہ وہ استقامت سے کام کرے. منتاب معاک کہ جو بھی آپ پر ایمان لائے قیامت تک، آپ کے ہوتے آپ پر ایمان لائے یا آپ کے دنیا جانے کے بعد ایمان لائے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ استقامت سے اپنا کام کرے، شکایت نہ کرے. آپ نے جن جن کے لیے شکایت کا ارادہ کیا تھا اللہ نے ان کو چن چن کر ہدایت دی، اور جن کی آپ نے ہلاکت کا ارادہ کیا تھا اللہ نے ان کو آپ کا معاون بنا دیا. ان کو آپ کا معاون، جنہیں آپ چاہتے نہیں تھے اور جنہیں آپ رکاوٹ سمجھتے اپنے کام کے لیے، اللہ نے ان سب کو آپ کے دل میں داخل کر کے آپ کا معاون بنا دیا. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ داعی کا صبر ہی ہوتا ہے جو مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اس راستے کی تکلیف سے راضی نہیں ہے وہ مخلوق کی ہدایت سے بھی راضی نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اس راستے کی تکلیف سے راضی نہیں، ہدایت سے بھی کیوں بات ہے؟ اور کیا چاہیے؟ جو آدمی اس راستے کی تکلیف سے راضی نہیں ہے وہ مخلوق کی ہدایت سے راضی نہیں. ورنہ اگر ایک تاجر کو ایک گاہک سے چند کوڑی اور چند پیسے اس کو چاہیے تو وہ اس کی طرف سے آنے والی ہر ناگواری کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں، مجھے اس سے پیسہ مطلوب ہے، مجھے اس کی بات برداشت کرنی پڑے گی ورنہ میں اس سے کام نہیں لے سکتا. وہ سوچیے تو صحیح آپ کہاں ایک تاجر کا ایک گاہک کو برداشت کرنا اپنی دنیا کے لیے، کہاں انبیاء کا اپنی قوموں کو برداشت کرنا ان کو ہدایت پر لانے کے لیے. وہ اور چیز. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل فیصلہ ہے اور یہ ضابطہ ہے کہ اس راستے کی اذیتوں سے گزرے بغیر کوئی آدمی نبوت کی صفات ان کے کمال کو پہنچ نہیں سکتا. ہمارا آپ سے سارے وعدے اس پر. اس لیے سب سے پہلا سبق سے سکھلایا گیا کہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں. کیا کریں؟ صبر کریں. صبر علامات نبوت میں سے ہے. صبر علامات نبوت میں سے، اعمال نبوت سے بہت آگے کی چیز ہے. اعمال نبوت سے آگے کی چیز ہے علامات نبوت. ایک تو اعمال نبوت ہے، ایک تو اعمال نبوت، عبادات ہیں اور اذکار ہیں، تلاوت ہے، اعمال خیر ہیں، فرائض ہیں، یہ اعمال نبوت ہے. اور صبر علامات نبوت کہ نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر ہے. نبی کے نبی ہونے کی علامت صبر ہے. جی آپ انبیاء علیہ السلام سے اذیتوں میں بھی آگے بڑھے ہیں، اس لیے کہ آپ صرف نبیوں کے امام صرف شریعت میں نہیں ہیں بلکہ آپ نبیوں کے امام اذیتوں میں بھی ہیں. اذیتوں میں آپ نبیوں کے امام ہیں. کیا آپ اذیتوں میں آگے بڑھ گئے؟ کیوں؟ جس نبی پر اللہ نے قوم کی ہلاکت کی خبر، قوم کی ہلاکت کی بات پیش کی، اس نبی نے اللہ کی طرف سے قوم کی ہلاکت کو قبول کر لیا. آپ ہی ہم نے قبول، آپ پر ہی پیش کیا گیا، آپ پر ہی پیش کیا گیا. نوح علیہ السلام پر پیش کیا گیا اکثریت کے قوم کی کہ آپ کو ایمان لانے والا ہے نہیں، آپ ایک طرف ہو جائیے اپنی تباہ کرنے والوں کو لے کر ہمیں غرق کرنے والے. تو
دے پڑھیے پورا صفحہ بد دعا کا نوح علیہ السلام. اور آپ سے کہا گیا کہ جتنے آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور جتنے آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں، ان پر کے فیصلہ ہو چکا ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. آپ فرمائیے کہ ہم جبل احمر اور جبل ابو قبیس، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سارا مکہ آباد ہے، دونوں پہاڑوں کا آپس میں ایسا ملا دیں کہ ان کے درمیان کوئی ریخ باقی نہ رہے اور یہ سب کچل کر اس طرح ختم ہو جائے. اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ مان لائیں گے. جو رکاوٹ بنا ہوا ہے اس رکاوٹ کو ہٹانے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیشکش کروں. میں یہ نہیں چاہتا. اگر یہ ہلاک کر دیے گئے تو جو ان کی پیٹھ میں نسیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی. اور مجھے اس بات کی امید ہے کہ اگر ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے ایمان نہیں لائیں گے تو مجھے ان کی اولاد کے پیدا ہونے کا انتظار ہے. میں ان کو دعوت دوں گا وہ ایمان لائیں گے. اذیت دینے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں آئندہ پیدا ہونے والی ان سے اولاد کو دعوت دینے کے لیے. اتنی داعی کی دل میں اتنی وسعت ہوتی ہے، اتنی. تو میں نے عرض کیا کہ آپ آگے بڑھ گئے اذیتوں میں. کیوں؟ کہ ہر نبی نے اپنی دعائیں مستجاب مانگ کر قوم کو ہلاک کرا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو قبول نہیں کیا اور اپنی دعائیں مستجاب کو امت کو بخشوانے کے لیے چھپا کر رکھ لیا قیامت کے دن کے لیے کہ نہیں میں تو اس دعا کو اور نبیوں کی طرح دنیا میں نہیں مانگوں گا. میں تو اپنی اس دعا کو اور نبیوں کی طرح دنیا میں نہیں مانگوں گا. اختبا تو حال الآخرہ روایت میں ہے. میں نے اس کو چھپا کے رکھا ہے وہاں کام آ رہی ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دو چیزوں کو تو پسند کیا کہ مجھے دو کام چاہیے. ایک دنیا میں ان کے لیے ان پر محنت اور جب آپ قبول کر لیں ان کے لیے آخرت میں شفاعت. مجھے دعوت اور شفاعت چاہیے، ہلاکت نہیں چاہیے. ان کی ہلاکت مجھے چاہیے دعوت اور شفاعت. مجھے کیا چاہیے؟ دعوت اور شفاعت. آپ نے اپنی امت کے لیے دعوت اور شفاعت کو اختیار کیا، ہلاکت کو اختیار نہیں کیا. تو میں نے ایک بات عرض کی کہ لوگ اس راستے کی معمولی اذیتوں پر بھی راضی نہیں. معمولی اذیتوں پر بھی راضی نہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اس راستے کی اذیتوں کا عادی بنایا جاتا تھا. بکریاں چروا کر ان کے اندر دو صفتیں پیدا کی جاتی تھی، ایک تحمل کی، ایک ترحم کی. ایک تو تحمل اور دوسرے مہربانی اور رحم و شفقت. یہ دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں. تحمل جسے پیدا ہوتی ہے بکریاں چرانے سے. سب سے زیادہ چرواہا کو تکنا پڑتا ہے بکریوں کے پیچھے. اور دوسری صفت پیدا ہوتی ہے ان کے اندر ترحم، بکریوں کے ساتھ رہنے سے، کہ ایسی مخلوق کو چرواتے ہیں جس میں نہ وزن اٹھانے کی طاقت ہے نہ کہ لکڑی کی چوٹ کھانے کی طاقت ہے. جی، تاکہ یہ بکریاں چلا کر پھر انسانوں کو چلانے کی صلاحیت پیدا کرے. اسے میں نے عرض کیا کہ صبر جو ہے وہ علامات نبوت میں سے ہے. اس سے ہے علامات نبوت میں کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اس کا فیصلہ آپ کا صبر کرے گا. سنیے تو سنیے. آپ کے نبی ہونے کا فیصلہ آپ کے صبر سے ہو.
زید بن سعنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھا اور آپ کو پڑھ کر آپ کی تلاش میں نکلے، آپ کی تلاش میں نکلے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی شخصیت کا تعارف جتنا آپ کی مخالفت اور آپ کے کام کی مخالفت سے ہوا اتنا موافقت سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق کی جو مخالفت ہوتی ہے وہ حق کے تعارف کے لیے ہوتی ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حق کی مخالفت حق کو مٹانے کے لیے ہوتی ہے اور اس سے حق مٹ جاتا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ حق کی حفاظت کے لیے مخالفت کرنے والوں کے مخالفت پر آ جاتے ہیں۔ میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے، حق کی مخالفت کہنے کے لیے ہے، حق کے تعارف کے لیے۔ اور لوگوں کی مشکل یہ ہے ہماری سب کی کہ جس راستے مخالفت آتی ہے ہم اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں بے عزتی کے اور ذلت کے خوف سے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں سب کہ اتنا کام کرو جتنے کام سے لوگ آپ کے اتفاق کریں، اور ہم یاد کرنے جاتے ہیں کہ چاہے وہ آپ کی مکی زندگی ہو یا مدنی، آپ کی دعوت اور آپ کی شخصیت، ان دونوں کا تعارف جو ہوا ہے وہ مخالفت سے ہوا ہے، موافقت سے نہیں تو ہوا ہے۔ مکے میں ایک کاہن ہے، مکے میں ایک ساحر ہے، مکے میں ایک جادوگر ہے، مکے میں نعوذ باللہ ایک مجنون ہے، نعوذ باللہ ایک جھوٹا ہے۔ یہ بات جتنی پہنچتی ہے نا ملکوں میں، تو ملکوں سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ چلو دیکھتے تو ہے کون ہے، دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں سے جو آمد ہوئی ہے جماعتوں کی اور افراد کی، اس کی ایک سب سے بنیادی بڑی وجہ یہ ہے، آپ کی کاٹ کرنے کے لیے ملکوں میں جاتے تھے، وہاں سے لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے آتے۔ آپ کو بھی بااعتبار بشر ہونے کے اس بات کا فکر ہوا کہ اگر ملکوں میں جا کر میرے کام کی مخالفت کی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، ہم تو سوچتے ہیں کام چھوڑ کر پہلے مخالفت کرنے والوں کو متفق کر لو، کیا کیا یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں کہ پہلے مخالف کو متفق کر لو پھر کام کرو، پہلے مخالف کو پھر کام کرو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوا کہ بھئی اگر یہ مخالفت کریں گے میرے کام کی، میرا کام کبھی نہیں۔ آج کے لوگ بیچارے کام چھوڑ کر مخالف کو موافق بنانے کی کوشش میں لگے، مخالف کو موافق بنانے کی کام چھوڑ، یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ اگر سب کا اتفاق ہو جائے تب کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کام کرتے رہے، ادھر چچا کی خوشامد کرتے رہے، چچا کی خوشامد بھی کرتے رہے، ادھر کام بھی کرتے رہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ اتفاق کر لیں تو پھر کام شروع ہو، بلکہ جس دن چچا نے یہ کہا ابو طالب نے کہ بھتیجے ہم نے ہمیشہ تمہاری بات مانی، جو تم نے کہا وہ ہم نے کیا، مگر آج تمہاری ایک بات مان لو کہ
تمہاری قوم تمہارے اس کام سے اتفاق نہیں کرتی۔ یہ نہیں کہا تمہاری نماز سے، تمہاری ذکر سے، تمہاری تلاوت سے، تمہاری عبادت سے، شروع میں عرض کرتے ہیں کہ تمہاری قوم تمہارے اس کام سے اتفاق نہیں کر رہی ہے، تم یہ کام چھوڑ دو۔ تو آپ نے چچا کو مایوس کیا اس بات سے، اور مایوس کرنے میں یہ فرمایا کہ اگر چاند میرے دائیں بائیں ہاتھ میں، سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یعنی سارا نظام دنیا کا دن رات مجھے دے دی جائے، اور مجھ سے کہا جائے یہ کام چھوڑ دو، تو بھی میں چھوڑنے والا نہیں، تو بھی میں چھوڑنے والا نہیں۔ وہ تعلیم سمجھ گئے کہ یہ کام چھوڑنے والے نہیں، ان کا جواب ہے تو کام کرو، اور اللہ تمہاری حفاظت۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کو اس بات کا اندیشہ ہوا کہ ملکوں میں یہ لوگ پھرتے ہیں مخالفت میں، کام کو کیا ہوگا؟ اللہ نے تسلی دی، اللہ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل۔ کہ نبی جی آپ اس سے پریشان نہ ہوئیے کہ یہ ملکوں میں آپ کی مخالفت میں پھرتے ہیں، اس سے آپ پریشان نہ ہوئیے۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں بھی لوگ کاٹ کرنے جاتے تھے وہاں سے لوگ دیکھیں گے دیکھیں گے کون، دیکھیں تو صحیح ایسی جگہ میں سانا، انہوں نے پڑھا اپنی کتابوں میں، یہ عالم تھے، تو یہ آئے اور آپ کو دیکھا، چہرہ دیکھ کر شبہ ہوا کہ ہاں ہو سکتے ہیں، جو صفات آپ کے اندر دیکھی اس سے اندازہ ہوا کہ ہاں یہ وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ زیادتی کر کے دیکھو، ان کے ساتھ زیادتی کر کے دیکھو، اگر یہ برداشت کر جاتے ہیں اور یہ اذیت کے بدلے میں احسان کرتے ہیں پھر تو یہ نبی ہو سکتے ہیں، اور جب تک یہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ نبی۔ روایت میں ہے کسی بھی ابن سعنا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھے، اچانک ایک علاقے سے خبر آئی کہ فلاں علاقے کے مسلمانوں پر تنگی آ گئی ہے اور قحط سالی آ گئی ہے اور فقر مبتلا ہو گئے ہیں، اور وہ نئے مسلمان ہیں، گھبرا کر کہیں اسلام سے نکل نہ جائیں، ان کی فوری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے ہے بھائی کسی کے پاس؟ اس وقت حضرت بکر سے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا، عرض کیا کچھ نہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے سانا، انہیں یہ خیال ہوا کہ موقع اچھا ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرو، پھر اس معاملے کی بنیاد پر ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ یہ رات چلتے کسی کو تھپڑ مارنا تو نہیں آتا، کوئی وجہ تو ہونی چاہیے زیادتی کرنے کی، انہیں بہانے میں لیا، انہوں نے از خود سونا پیش کیا، کہا کہ میں سونا دیتا ہوں آپ کو بطور قرض، آپ یہ لے کر وہاں خرچ کر دیں، اور مجھے آپ اتنی کھجوریں اس کے بدلے میں اس تاریخ میں دیں۔ میں ٹھیک ہے، آپ نے ان سے سونا لیا اور ان پر مسلمانوں پر خرچ کیا، اور تاریخ طے ہو گئی کہ اس تاریخ ہے ہم آپ کو اتنی کھجوریں دیں گے اس کے بدلے میں۔ اللہ کی شان، تاریخ طے ہو گئی، اس تاریخ کے آنے سے 3 دن پہلے زید بن سعنا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بقی میں پایا، ابھی 3 دن باقی تھے، انہوں نے آ کر آپ کو گریبان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ، اور سخت لہجے میں آپ سے بات کی۔ یہ سارے کام بالارادہ ہو رہے ہیں، یہ سارے کام یہ جان کر ہو رہے ہیں کہ یہ بالکل زیادتی ہے ہماری طرف سے، مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں۔
انہیں معلوم ہے کہ میں زیادتی کرتا ہوں، انہیں معلوم میں زیادتی کرتا ہوں، لیکن میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دلی اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ نبی ہے۔ آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور یہ کہا زید ثانہ نے کہ تم قریشی سارے کے سارے ایسے ہی ہو کہ تم وقت پر قرضہ ادا نہیں کرتے ہو، ٹال مٹول کرتے ہو۔ آپ کے ساتھ معاملہ کر کے مجھے بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ تم سارے کے سارے ایسے ہی ہو، حالانکہ ابھی 3 دن باقی ہیں۔ آپ کا وسلم کسی کا حق مارنے تو ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی تو عمر نے کہا اجازت دیجیے میں اسی گن اڑا دیتا ہوں۔ حمایت، آپ کی محبت میں، آپ کی حمایت میں انہوں نے تلوار نکالی کہ مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ ہیں ہمارے آپ کے سمجھنے کی، سیکھنے کی چیزیں، کیونکہ دعوت کا مزاج یہ ہے کہ اپنی حمایتی کو دباؤ اور اپنے دشمن کو نوازو، حمایتی کو دباؤ، دشمن کو نوازو، یہ نبوت کا مزاج ہے۔ اگر آپ میں صبر ہے تو آپ یہ کریں گے، آپ میں صبر نہیں ہے تو آپ دشمن کو دبائیں گے اور حمایتی کو ابھاریں گے، حمایتی کو نوازیں گے، حمایتی کو نوازیں گے۔ یہ ہمارا حمایتی ہے، اپنے حمایتی کو نوازیں گے اور دشمن کو آپ دبائیں گے اگر آپ میں صبر نہیں ہے۔ اور اگر وہاں صبر ہے تو پھر صبر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ دشمن کو نوازا جائے اور حمایتی کو دبایا جائے۔ اور یہ فرق دعوت و سیاست میں ہے، یہی فرق آج بھی دنیا میں ہے، دعوت اور سیاست میں یہی فرق ہے۔ پارٹی اس لیے بنتی ہے کہ وہ اپنے آدمی کو ابھارتے ہیں، اپنے آدمی کو نوازتے ہیں اور دشمن کو دبائیں۔ وہاں معاملہ ہی، یعنی جو قومیں بنتی ہیں اور جو فرقے بنتے ہیں، بنتے ہی اس بنیاد پر ہیں کہ ہمیں اپنے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، دوست کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ سارے فرقے بنتے ہی اسی سے ہیں۔ یہی ذہنیت ہے اصل امت کو پھاڑنے والی، یہی ذہنیت۔ یہ کیا عرض کروں، شرم کی بات ہے۔ یہ ذہنیت اس زمانے میں بھی بری سمجھی جاتی تھی، جس زمانے میں اسلام کفر اور ایمان کے درمیان جنگ اور غزوات کا موقع تھا۔ اس زمانے میں بھی یہ بات بری سمجھی جاتی تھی کہ آپ کسی کو غیر سمجھے یا کسی کے ساتھ معاملہ غیروں کا کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب یہ ذہنیت مسلمان کے ساتھ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ فرقے اور گروپ جو بنتے ہیں اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو تو دبایا کہ عمر تم نے کیا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب ایک آدمی آپ کو اذیت دے اور آپ اسی کے سامنے اپنے آدمی کو ڈانٹ دیں، آج کل کے لوگ تو بیوقوف کہیں گے ایسے آدمی کو نعوذ باللہ کہ بھئی یہ سب بیوقوف آدمی ہیں، ان کے آدمی ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ اپنے آدمیوں کو ڈانٹتے ہیں۔ ہاں، ان کے آدمی ان کے ساتھ دیتا ہے اور یہ اپنے آدمی کو ڈانٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تم نے کیا کیا؟ عمر تمہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے کہ اس کا حق ادا کروں، لیکن اس کا حق ہے مجھ پر، قرضہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مطالبہ کس طریقے سے کر رہا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اصل اس کا حق میرے ذمہ ہے، آپ مجھ سے کہیں میں اس کا حق ادا کروں، اور اس کو اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ بتلائیں کہ اسلام میں طریقہ کیا ہے اپنے حق کا مطالبہ کرنے۔
اس کو طریقہ بتلاؤ، مطالبے کا عادت سکھلاؤ، اور مجھے اس کا حق ادا کرنے کا حکم دو کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ فرمایا عمر یہ تو خیر 3 دن باقی ہیں، اس کا حق ادا کرنے میں تم عزیز کو لے جاؤ اور تاریخ سے 3 دن پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، اور عمر لے جاؤ ان کو، اور لے جا کر ان کو ان کا جتنا حق ہے وہ دو ان کو، اور 70 کلو کھجوریں ان کو زیادہ دینا، ان کو کھجوریں زیادہ دینا۔ ادھر لے گئے اور ان کو ان کا حق دیا۔ جب حق پورا ہو گیا تو 70 کلو کھجوریں زیادہ دی۔ کیوں؟ آپ اس سے اپنے صحابہ کو اور امت کو اس بات کی تعلیم دینا چاہتے تھے کہ اگر تم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہو تو اس دعوت کے کام میں احسان، محسن پر احسان کرنا احسان نہیں ہے، کسی اجنبی آدمی پر احسان کرنا احسان نہیں ہے، بلکہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اذیت دینے والوں پر احسان کرنا۔ اذیت دینے والوں پر میں کہا کرتا ہوں کہ 3 درجے احسان کے، 3 درجے احسان کے۔ سب سے پہلا درجہ میں کہتا ہوں کہ سب سے ادنا درجہ اور سب سے گھٹیا درجہ احسان کا یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی پر احسان کریں جس نے آپ پر احسان کیا ہے۔ یہ احسان کا سب سے گھٹیا درجہ ہے، یہ تو آپ پر واجب ہے۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو آپ لئیم ہیں، یعنی کمینے ہیں آپ۔ اگر آپ احسان کرنے والے کا بدلہ نہ دیں تو آپ کمینے ہیں۔ وہ کمینوں کی صفت ہوتی ہے وہ کہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں دیتے، وہ کمینے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کسی احسان کرنے والے پر احسان کرنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مارا ہے، جن کے احسان کا بدلہ دیا ہے، ورنہ میں کہتا ہوں کہ یہ احسان کی سب سے گھٹیا قسم ہے اور سب سے ادنا درجہ کا احسان کہ آپ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دیں۔ دوسرا درجہ احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی پر احسان کریں جس نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی خیر خواہی کا معاملہ نہ کیا ہو، کبھی آپ کو سلام نہ کیا ہو، کبھی آپ کے غم میں شریک نہ ہوا ہو، نہ آپ کو جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، نہ صاحب سے لینا دینا کچھ نہیں۔ آپ ایسے آدمی پر احسان کریں، یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے۔ احسان کے کہ آپ کسی آدمی پر احسان کریں جسے آپ جانتے بھی نہیں۔ اور احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے جو مطلوب ہے، جس کے بغیر دعوت چل نہیں سکتی۔ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں، ستانے والوں پر آپ ستانے والوں پر احسان کریں، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ستانے والوں پر احسان کریں، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں آگے بڑھ گئے کیونکہ آپ نے ستانے والوں پر احسان کیا ہے۔ زید بن ثانیہ نے کہا کہ عمر میرا حق تو پورا ہو گیا، تمہیں زائد کیوں دے رہے ہیں؟ کہا کہ معاف کیجیے گا، اصل میں یہ زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مجھے کہ عمر تم نے اس کو تلوار کی قتل کی دھمکی دی تھی، تم اس پر احسان کرو۔ یہ میرا جو زائد دینا ہے وہ میری اتنی غلطی، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ ان کی زیادتی کا کوئی ذکر نہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے زیادتی کی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، ہم نے زیادتی کی کہ میں نے آپ کو تلوار دکھلائی ہے، ہم نے زیادتی کی ہے، لہذا ہمیں اس کا حکم ہے کہ ہم 70 کلو کھجور آپ کو ظاہر۔ زید بن ثانیہ نے یہ سن کر کلمہ پڑھا، یہ سن کر کلمہ پڑھا۔ یہ یہود کے بڑے عالم تھے، یہود کے بڑے عالم تھے۔ کہنے لگے حضرت عمر سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تاکہ میں زید بن اچھا آپ زید بن ثانیہ ہیں؟ حضرت عمر نے ان کا نام سنا ہوا تھا،
شکل سے نہیں پہچانتے تھے۔ حضرت عمر تعجب میں پڑ گئے، کہنے لگے زید تم تو عالم ہو، اپنی کتابوں کے اندر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہوا ہے، تم نے یہ حرکت کی پھر بھی عالم ہو کر؟ کہا کہ عمر بات اصل یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھتے ہی سمجھ تو گیا تھا کہ آپ وہی ہیں، لیکن آپ ساتھ زیادتی کیے بغیر آپ کے صبر کی صفت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کی صبر صفت کو جانچنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ کہ داعی کا صبر کرنا یہ مدعو کی ہدایت کا سبب ہوتا ہے۔ داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب ہوتا ہے۔ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، کہ نبیوں کا صبر کرنا قوموں کی ہدایت کا اصل سبب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس راستے میں جو ناگواری پیش آئے، اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے کسی بھی لائن سے، کسی کی بھی طرف سے، فوراً اسی لمحہ تلاش کرنا کہ یہ کس نبی کو، کس صحابی کو کہاں پیش آئے۔ لیکن آپ کو علاج بتا رہا ہوں بہت آسان۔ جو لوگ کام چھوڑ کر بیٹھتے ہیں یا جو لوگ ساتھی سے الگ ہو جاتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سیرت پڑھتے تو ہیں تقریر کرنے کے لیے، لیکن ایسے موقع پر آنے والی اذیت کو نبیوں کی اذیتوں میں تلاش نہیں کرتے۔ آسان راستہ بتا، استقامت کے لیے، حفاظت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، استقامت کے لیے، حفاظت کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے، کہ جس وقت کوئی ناگواری پیش آئے، جس وقت جو ناگواری پیش آئے کسی بھی لائن اپنوں کسی سے غیروں کی طرف، اس ناگواری کو فوراً تلاش کرنا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ بات کہاں پیش آئی۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پھر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت تک کام کرنے والوں کو ہر وہ چیز پیش آئے گی جو صحابہ کو پیش آئی ہے۔ بشارت اور استقامت اور نبی کے لائن کا اجر اور ترقی ان لوگوں کے لیے ہے جو ایسے موقع پر ان واقعات کو فوراً تلاش کرنا کہ یہ بات کہاں پیش آئی، کس کو پیش آئی، یہ بات کہاں کس کو، اور ملے گی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں ملے گی، بشرط یہ کہ آدمی تلاش کرے۔ میں آپ کو حل بتا رہا کہ ایک ہی حل ہے کہ جب کوئی اذیت پیش آئے تو اس اذیت کو فوراً انبیاء صحابہ کی اذیتوں میں تلاش کریں کہ کس کو کہاں پیش آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عادی بنایا تھا صحابہ کو تکالیف کو برداشت کرنے کا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ حجۃ الوداع میں تمام صحابہ سے آپ نے اس بات کا عہد لیا تھا، اس بات کا صحابہ سے عہد لیا تھا، آپ نے اس بات کا عہد لیا، تمام صحابہ سے آپ نے اس بات کا عہد لیا تھا، اور یہ فرما دیا تھا آپ نے کہ میرے بعد ایسے حالات آئیں گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تو تم اس بات کا عہد کرتے ہو کہ تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ صحابہ سے عہد لیا، یہ صحابہ سے عہد لیا گیا، اس کے صحابہ سے عہد لیا گیا تھا، اس بات کا عہد کرتے ہو تمام سے۔ حجۃ الوداع کے موقع امت کو رخصت کرتے ہوئے امت سے اس کا عہد لے لیا تھا، امت سے رخصت ہونے کا حجۃ الوداع، فرمایا ایسے حالات آئیں گے کہ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔
یہ امت سے بھی عہد لیا ہے اور ایک فرد سے بھی عہد لیا ہے۔ واسع بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ جب کفر سے اسلام میں داخل ہونے کی بیعت لے رہے تھے، کفر سے اسلام میں بالکل نیا آدمی، اسے کچھ پتہ نہیں، انہیں ابھی فرائض کی خبر نہیں ہے، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پہلا دن ہے آج، وہ بیعت ہونے لگے تو آپ نے بیعت کرتے کرتے ہاتھ روک لیا، فرمایا واصلہ ہماری ایک شرط ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو بیعت کریں گے۔ یہ کیا شرط ہے بتائیے، میں تیار۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ ہمارے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو۔ باجی مجھے شرط نہیں کوئی بات نہیں، سوچو تو صحیح، ایک نئے آدمی سے اس بات کا عہد لیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات بنیں گے کہ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ جی میں ایسا ایسا تو آپ نے بیعت کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایک فرد کو بھی اس بات سے اچھی طرح متنبہ کر دیا تھا کہ ایسے حالات بنیں گے کہ دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا، تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو۔ تو میں نے عرض کیا کہ صبر، کیونکہ صبر تو اس راستے میں گاڑی کے پیٹرول کی طرح ہے، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جس طرح گاڑی کے چلنے کا ایندھن تیل ہے، اس طرح داعی کے چلنے کا ایندھن صبر ہے۔ ایندھن ہوتا ہے نا گاڑی کا تیل، اس کے بغیر نہیں چلے گا، اس کے بغیر نہیں چلے گا، پکی بات ہے۔ جس کا جہاں صبر ختم ہو جائے گا اس کا وہاں دعوت کے میدان کا سفر ختم ہو جائے گا۔ میری بات یاد رکھیے، جہاں تک صبر رہے گا وہاں تک سفر میں چل جائے گا، جہاں صبر ختم ہو جائے گا وہاں اس کا سفر بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اذیتوں پر اٹھایا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے تھے مسجد میں، آپ نے ان کو حرکت دے کر اٹھایا، فرمایا ابو ذر مجھے کیوں سو رہا ہے؟ کہ جی میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرا کوئی در نہیں ہے، دنیا میں رہنا نہیں ہے تو گھر کیوں بنانا؟ دنیا میں جہاں رہنا ہے وہاں بنائیں گے، یہاں کیا بنائیں گے، کیا فائدہ بنانے۔ فرمایا ابو ذر یہ بتلاؤ کہ جب حالات آئیں گے مدینے میں اور تمہیں نکالا جائے گا مدینے سے، تم کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں چلا جاؤں گا مکہ میں چلا جاؤں گا ملک شام، اور ملک شام میں جا کر رہوں گا کہ وہ انبیاء کی زمین ہے۔ فرمایا ابو ذر جب ملک شام والے تمہیں نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ کیا صبر کروں گا؟ پھر بھی صبر کروں گا، واپس مدینے آ جاؤں گا۔ فرمایا مدینے والے تمہیں پھر نکالیں گے، تیسری مرتبہ پھر یہ حالات آئیں گے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے کہ آپ کے سوال پر سوال کا مقصد یہ تھا کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کب تک صبر کرنے کے رہنا ہے، ان کے ذہن میں صبر کی مدت کیا ہے۔ عرض کیا کہ اگر پھر ایسا ہوا تیسری مرتبہ تو اب میں کب تک برداشت کروں گا، اب میں تلوار لے کر ان کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نہیں ابو ذر ایسا مت کرنا، ایسا نہ کرنا، درگزر کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا، اور جہاں یہ تمہیں تقاضے پر بھیجیں تم ان کے تقاضوں پر حکم پر جا پھرتے رہنا، جہاں تمہیں ساتھ لے کر جائیں وہاں ان کے ساتھ چلنا، وہاں ان کے ساتھ چلنا، جہاں یہ تمہیں بھیجے وہاں تم پہنچ جانا، جہاں تمہیں ساتھ لے کے جائیں ان کے ساتھ چلتے رہنا، اور تم اسی حال پر چلتے رہنا یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر اسی حالت میں ہوگی۔ یہ فرمایا کہ میں تمہیں کوئی مدت یا کوئی زمانہ
بتلا نہیں سکتا کہ صبر کب تک کرنا ہے. میں حتی تلقانی وانت علی ذالک، میری تم سے ملاقات ہوگی اسی حالت پر. یہ فرمایا. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ صبر تو داعی کے لیے اس راستے کا ایندھن ہے. کہ چلنا ہی سیکھے، چلنا ہی سیکھے، چلنا ہی سیکھے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیز ہے، اس راستے کی تکالیف کو نجو کی تکالیف میں تلاش کریں. آدمی بے صبر کب ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایک آدمی سے صبر وہاں نہیں ہوتا جہاں وہ کسی چیز کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے. وہاں آدمی صبر نہیں کرتا. جان میں کہ میرا حق ہے. اس لیے فرمایا کہ کام کو تو اللہ کا کام سمجھ کر کرو، کیونکہ جو کسی کام کو اللہ کا کام سمجھ کر کرتے ہیں وہ کسی کی تعریف سے خوش نہیں ہوتے اور کسی کی ملامت کرنے سے ناراض نہیں ہوتے. یہ ان کی خاص صفت ہوتی ہے، خدا نے کہتا ہے کہ اللہ کے راستے کا مجاہد کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتا. مجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ ان کو نہ کسی کی ملامت کا خوف ہے اور نہ کسی کی تعریف کا شوق ہے. ایسے لوگوں کا سفر جاری رہتا ہے. کہ نہ ان کو تعریف کرنے والے خوش کرتے ہیں اور نہ ان کو ملامت کرنے والے ناراض کر سکتے ہیں. ایسے لوگوں کا سفر جاری رہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ آدمی پیچھے جب ہٹتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، میرا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، یہاں سے آدمی پیچھے ہٹتا ہے. کہیں کہ اس کام میں استحقاق کی بنیاد پر مت چلو، بلکہ اس کام میں احتیاط کی بنیاد پر چلو کہ میں محتاج ہوں، کام میری ضرورت ہے کہ میں محتاج ہوں. کہ اس میں احتیاط کی بنیاد پر چلو. اگر احتیاط کی بنیاد نہیں ہے تو اللہ حفاظت فرمائے پھر احتجاج کا مزاج بنتا ہے. بہت ضروری بات ہے. یا احتیاج ہوگی یا احتجاج ہوگا. ہاں، آدمی احتجاج کرتا ہے. آدمی کیا کرتا ہے؟ احتجاج. جی ہاں، اپنے حق کے لیے احتجاج کرتا ہے. اور یہ میں آپ سے سقید عرض کر رہا ہوں کہ اگر احتیاج ہے تو احتجاج سے بچا رہے گا، اور اگر احتیاج نہیں ہے تو احتجاج پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ احتجاج. جی ہاں، احتجاج پیچھے کر دیتا ہے. احتجاج کیا کرتا ہے؟ پیچھے ہٹا دیتا ہے. اور احتیاج آگے بڑھاتی ہے. جس میں جتنی محتاجگی ہوگی وہ اتنا آگے ترقی کرے گا، وہ ترقی کرے گا. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ بات بھی جاننی چاہیے کہ جس طرح اللہ رب العزت
مال کی تقسیم اور رزق کی تقسیم اللہ تعالی نے اپنے اختیار میں اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ایسے ہی اللہ رب العزت نے صفات کی تقسیم، کام کے لینے کی تقسیم بھی اپنے ہاتھ میں رکھی. وہ جس سے جو کام جو چاہیں کام لیں، وہ جس سے جو چاہیں کام لیں. اس تقسیم میں مخلوق کو کوئی دخل نہیں ہے کہیں سے کہیں تک. اس تقسیم میں مخلوق کو کوئی دخل نہیں. مخلوق کو اس تقسیم میں کوئی دخل نہیں. یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتے ہیں کام لیتے ہیں. اس میں مخلوق کو کوئی دخل نہیں. یہ بات جاننی بہت ضروری ہے، ورنہ میں آخر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احتجاج اور اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب کو فلاں صاحب نے آگے بڑھایا ہے. سنو میری بات توجہ سے. فلاں صاحب نے فلاں صاحب کو آگے بڑھایا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر واقعی کسی کو آگے بڑھانے کے لیے سپورٹ کی ضرورت ہے تو پھر وہ جنازہ ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کیا کندھوں پر کون جاتے ہیں؟ جنازہ کندھوں پر جاتے ہیں. کسی کی سپورٹ سے اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو وہ تو اس کے مردہ ہونے کی علامت ہے نا. اور اگر کوئی کہتا ہے مجھے آگے بڑھا دو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنازہ ہی ہے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں، حدیث آپ پڑھتے ہیں کہ جنازہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. آپ خود کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ میں خود بڑھنا خود چل نہیں سکتا، جی میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے آگے بڑھاؤ. ایسا ہی ہے نا. جنازہ کیا کہتا ہے اس میں؟ انکان صالحا قدمونی قدمونی، مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے. ٹھیک ہے کہ آگے بڑھنے کا مطالبہ کرنا یا کسی کے سپورٹ کی ضرورت ہونا یہ آدمی کے ناکارہ ہونے کی علامت ہے. عجیب ہے، مخلصین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے قرآن. مخلصین کی صفت یہ بیان کی گئی، احادیث میں مخلصین کی صفت بیان کی گئی. یہ مخلصین وہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ کھو جائیں تو کوئی تلاش نہ کرے، اور اگر یہ مل جائیں تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے. اگر کھو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے. اتنا صاحب کہاں، اور اگر مل جائے موجود ہو تو کوئی ان کی پرواہ نہ کرے. جی یہ مخلصین کی صفت بیان کی گئی. وہ نہ اپنا تعارف چاہتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو سامنے لانا چاہتے ہیں. وہ کام چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ وہ کام چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کو منبر پر لا کر پیش کیا جائے کہ یہ ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگ آخر تک چلتے ہیں. ایک صحابی تھے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. جی ہاں، صحابہ میں اپنے آپ کو چھپانے کا کیا جذبہ تھا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ہاں، آپ تو لوگ بیچارے اپنی اپنی سوانح، اپنے کارنامے، اپنے حالات، جی ہاں اپنی آپ بیتی لکھ لکھ کر بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے یہ کہ ریاکار کارنامے بیان کرے گا اور مخلصین اپنے کام کو چھپائیں. یہ حقیقت ہے. ریاکار کیا کرے گا؟ کارنامے بیان کرے گا. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اپنے کارنامے لوگوں سامنے پیش نہ کیے تو ہم بھلا دیے جائیں گے. ہم بھلا دیے جائیں گے. وہ اپنے کارنامے لوگوں کے سامنے بیان اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں متعارف رہیں، لوگ ہمیں جانے والے، ہم بلا دیے جائیں گے. پتہ نہیں چلا لوگوں نے کیا کیا.
صحابہ ایسے متواضع اللہ عنہ. سلمان فارسی یہ اس درجے کے صحابی ہیں کہ خندق کھودی گئی ان کے مشورے پر، صرف ایک آدمی کرا، خندق کی کھدائی گئی. یہ فارس کہتے ہیں اگر یہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے دشمن سے مقابلے کا اور حفاظت کا کہ خندق فرمایا ٹھیک ہے خندق کھودی جائے. اس درجے کے صحابی ہیں کہ جب آپ ان سے بات کرتے تھے تو تیسرا وہ شریک نہیں ہوتا تھا، اتنے معتمد اور اتنے قریب تھا. تو یہ تمام صحابہ دنیا سے چلے گئے، یہ رہ گئے، تو کچھ لوگوں خیال ہوا کہ چلو ان کی ملاقات کے لیے زیارت کر کے آتے ہیں. ایک صحابی ہیں، صحابی کی زیارت کر وہاں پہنچے، ملاقات کی تو لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ تو صحابی ہیں، آپ کے لیے خوشی ہے اور آپ مبارکباد ہے کہ آپ صحابی ہیں. تو وہ کہنے لگے سلمان فارسی ان آنے والے لوگوں سے کہ میں تو صحابی نہیں ہوں. تو یہاں غلط آ گئے، یہ کوئی اور سلمان فارسی ہیں، ہمیں تو وہ سلمان فارسی چاہیے ملاقات زیارت کرنی ہے ان کی جو صحابی ہیں. یہ کہ ایک دوسرے کو دیکھا وہ یہاں گئے نہیں کون صاحب ہیں، ہم یہاں غلط آ گئے. اٹھ گئے وہاں انہوں نے سب کہہ دیا کہ میں صحابی نہیں، کہہ دیا کہ میں صحابی ہوں. وہاں سے اٹھ گئے. جب اٹھ کے چلنے لگے تو ایک کو خیال آیا، اس نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ کیا آپ نے جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ کیوں نہیں کی؟ ہم سفر میں حضر میں ساتھ رہتے تھے، مشورے میں ساتھ رہتے تھے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں صحابی نہیں؟ کہنے لگے کہ صحابی ہونے کا فیصلہ ہمارا دنیا میں آپ کے ساتھ ہونا نہیں ہے. اگر قیامت میں ساتھ ہو گئے تو صحابی ہیں، اور قیامت میں ساتھ نہ ہوئے آپ کے تو صحابی نہیں. ہم کیسے کہیں گے جان کم صحابی؟ فیصلہ تو وہاں ہوگا، فیصلہ تو وہاں ہوگا صحابی ہونے کا، یہاں کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ تھے، یہ نہیں کہا کہ صحابی ہمیں صحابی نہیں. حالانکہ ایک صحابی کا یہ دو تعارف کرانا کہ میں صحابی ہوں، وہ اپنے تعارف میں سچے ہو. لیکن میں نے ایک بات عرض کی کہ جس طرح اللہ رب العزت مال کے تقسیم کرنے والے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت دین کے کام بھی لوگوں پر تقسیم کرتے ہیں. اپنے کام کے لیے اللہ تعالیٰ خود منتخب کرتے ہیں، کام کے لیے جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں. یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں مخلوق کو کوئی دخل نہیں. لیکن ہمیشہ بات یاد رکھنا کہ جب اللہ کی طرف سے کسی کا انتخاب ہوتا ہے تو اس انتخاب سے حسد کرنے والے اتفاق نہیں کرتے. میری بات توجہ چاہتی ہے. انتخاب سے حسد رکھنے والے اتفاق نہیں کرتے. میری بات چاہتی ہے. یہ ہمیشہ کی بات ہے، دنیا بننے سے پہلے کی بات کرتے ہیں. دنیا بننے سے پہلے کی بات. یہ کوئی نیا مرض نہیں ہے، یہ بہت قدیم مرض ہے. یہ بہت پرانا مرض ہے، بہت پرانا. جب اس وقت کی بات ہے جب دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا. یہ قدیم مرض ہے کہ حسد جو ہے وہ تقاضا کرے گا اس کا کہ حسد
وہ اللہ کے انتخاب سے اختلاف کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منتخب کیا اور ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ انتخاب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انتخاب ہے اللہ کا کہ ملائکہ سے کہا آدم کو سجدہ کریں. تو اس انتخاب پر اور اس امر پر تمام فرشتوں نے حکم کو پورا کیا اور سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے کیونکہ میں پرانا ہوں یا نیا ہے، میں آگ سے ہوں یا مٹی سے ہے. صاحب نہیں کروں میں سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم پرانے ہیں، یہ نیا ہے. آپ نے ہمارے ہوتے ہوئے ان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ بالکل سب، بلکہ پکی بات یہ ہے کہ پہلی نافرمانی جو آسمان میں ہوئی ہے اللہ کی، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور پہلا قتل جو زمین پر ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے. یہ لڑکی اس کے حصے میں کیوں آئی ہے؟ لڑکی حسین ہے، اس کے حصے میں کیوں آئی ہے؟ یہ پہلا قتل ہوا ہے زمین پر بھائی کا، کس پر؟ حسد. پہلی نافرمانی جو فرشتوں میں ہوئی ہے آسمانوں پر، وہ صرف حسد کی وجہ سے. وہ حسد کیا ہے؟ کہ حسد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے اختلاف کرنا. اگر کوئی آدمی غور کرے حسد پر تو یہ سب سے بہترین ترجمہ حسد کیا ہے؟ کیا؟ اللہ کی تقسیم سے. کیونکہ اللہ کا جو فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اعتبار سے ہے، آپ کی مشیت کے اعتبار سے نہیں. آپ کی چاہت سے نہیں ہوگا فضل، آپ کی چاہت سے فضل نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن نے فضل کو مشیت کے ساتھ، قرآن نے فضل کو جی ہاں مشیت اللہ کی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ کے فضل، اللہ کا فضل کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، آپ کی رائے کے ساتھ نہیں. یہ تو کفار کہتے تھے کہ اے محمد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا اللہ کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا رسول بنا کر بھیجنے کے لیے؟ یہ کسی بات ہے؟ کفار کی بات. کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نازل ہونے پر بھی حسد کرتے تھے کہ قرآن نے کیوں دیا گیا؟ اگر یہ قرآن مکے کی اور طائف کی بستی کسی سردار کو دیا جاتا، آخری وحی ہے، قرآن ہے، سارے اشعار کو جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ توڑ دینے والا کلام ہے. ساری شاعری پہلے قرآن کے سامنے سارے کفار جانتے تھے، سارے کفار جانتے تھے کہ اس قرآن کے مقابلے میں اور اس کی فصاحت کے مقابلے میں ہم سب کی شاعری پہلے. سورہ کوثر نازل ہوئی، اب میں علی جاؤ سارے لٹکا دو بیت اللہ پر سورہ کوثر. یہ چیز صورت ہے، بڑے بڑے شاعروں کی غزلیں اور اشعار لٹکے ہوئے ہیں وہاں، یہ انعامات دیے گئے ہیں. فرمایا جاؤ لٹکا دو، تم دیکھ لینا کہ کفار اپنے سارے اشعار آج اتار لیں گے. اسی جگہ لٹکایا گیا، سارے کفار نے اپنے اپنے اشعار نیچے اتار لیے کہ آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے ان پر کہ اس کی فصاحت اور بلاغت کے مقابلے میں ہماری شاعری. انہیں حسد تھا کہ قرآن ان کو کیوں دیا گیا. تو یہ بات میری یاد رکھنا کہ حسد ایسی مصیبت ہے کہ آپ تو دین دعوت کی بات کر رہے، حسد ایسی چیز ہے جو اسلام سے بھی محروم رکھتی ہے. جن مشرکین نے آپ کی نبوت سے حسد کیا، حسد نے ان کو اسلام سے روکا، حسد نے ان کو اسلام سے روکا. اب سوچیے نا، اگر حسد کسی کو فرشتوں کی جماعت سے نکال دے تو جو وہاں ہو کر بھی واپس ہو جائیں، بتائیے یہ حسد پھر کسی خیر میں شامل کرنے کا ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچیے تو، حسد تھا نا.
ابلیس کو کہاں سے نکلا؟ فرشتوں کی صف میں سے، فرشتوں کی صف میں سے نکال دیا حسد نے. تو جو حسد فرشتوں کی صف میں سے کسی کو نکال دے، وہ حسد کسی کو اسلام میں کیا داخل ہونے دے گا؟ ہاں. اس لیے میں نے غور کیا کہ جن مشرکین نے آپ کی نبوت سے حسد کیا، عامر بن طفیل ایک مشرک تھا، عامر بن طفیل ایک مشرک تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ایسا حسد ہوا کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ شریک کر لیں نبوت میں. کہ اچھا تو پھر یہ طے کر لیجئے کہ آپ کے بعد میں نبی بنوں گا، مجھے اپنا خلیفہ، تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے نا. کہ ہمارا آپ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی کے ختم ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یہ طے کر دیجئے کہ آپ کے بعد میں آپ کا ایک عام میں کبھی نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، میرا تو نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے بعد خلیفہ بنا دوں. یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بناتا ہے. تو کہا کہ اگر یہ بھی آپ کو منظور نہیں ہے تو پھر ایسا کیجئے تاکہ ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے، آپ علاقے تقسیم کر لیجیے. کیا کریں؟ علاقے تقسیم کر لیجئے. یہاں شہر کا علاقہ میرا، دیہات کا علاقہ آپ کا. آپ میرے علاقے میں کام نہیں کریں گے، آپ کے علاقے میں کام نہیں کروں گا، اپنے اپنے علاقے تقسیم کریں گے. مشورہ کس نے دیا تھا؟ عامر بن طفیل نے مشورہ دیا تھا کہ آپس کے اتفاق کے لیے اور حالات ٹھیک کرنے کے لیے ایسا کر لیں کہ علاقے تقسیم کر لیں. یہ حلقہ ہمارا، وہ حلقہ تمہارا، یہ صبح ہمارا، وہ صبح تمہارا. یہ اس نے مشرک نے پھر مشورہ دیا. فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوگا. تو اس نے کہا بس پھر آخری بات یہ ہے کہ پھر میں ہزاروں گھڑ سوار لے کر آپ کا مقابلہ کروں. اس طرح خاموش ہو گئے. اسی کا تو وہ تو جو دین کے مقابل آئے گا، اللہ کے مقابل آئے گا، سیدھی بات ہے. ہمیشہ یاد رکھو، جو آدمی دین کا مقابلہ کر رہا ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. کس کے مقابل ہے؟ وہ اللہ کے مقابل ہے. اسے بھی کہا تو جانے کو چلتے ہیں پیروں میں رکھنا، دین کی باتیں لکھ لکھ کے پیروں میں رکھنا چلتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ابھی بنا دیتا ہے چنانچہ عامر بن طفیل ایک اگر وہاں سے اٹھا، ایک انصاری عورت میں جا کر لیتا، اور اسی وقت اس کے پیر میں، اس کی ٹانگ میں اتنا بڑا پھوڑا نکلا تعاون کا، جتنا بڑا پھوڑا کسی اونٹ کو ہوتا ہے. وہ دیکھ کر کہتا تھا غدۃ الفکر کہ ایسا پھوڑا نکلا ہے تعاون کا جیسا پھوڑا کسی جوان اونٹ کو نکلتا ہے. اونٹ کا پھوڑا بہت بڑا ہوتا ہے. کہنے لگا کہ ایک انصاری عورت کے گھر میں مرنا سردار کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے. لاؤ میرا جلدی گھوڑا لاؤ. اس پر بیٹھا اور آگے بڑھا اور گھوڑے پر ہی مر گیا. میں تو عرض کر رہا تھا کہ حسد وہ یہاں تک پہنچا گیا. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا تھا صحابہ کا کہ اگر کوئی کام کسی کو دیا جاتا تھا تو وہ اس سے حسد کر کے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ اس کا معاون بن کر آگے بڑھتے تھے. دو چیزیں ہیں، کسی خیر کے کام معاون بن کر آگے بڑھنا یا کسی سے حسد کر کے پیچھے ہٹنا. بہت آسان ہے کسی کا معاون بن کر آگے بڑھنا، اور حسد کر کے حسد پیچھے کر دیتا ہے. اور کسی کا معاون بن جاؤ تو یہ آگے بڑھنے کا راستہ ہے.
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا کہ اگر وہاں کسی کی فضیلت بیان کی جاتی تھی تو صحابہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی تلوار نکالی. فرمایا تلوار کون لے گا؟ یہ تلوار کون لے گا؟ تو زبیر کھڑے ہوئے. حضرت زبیر آپ کے خالہ کے پھوپھی کے لڑکے اور قرابت داری بھی رشتہ داری بھی اور پرانی بھی. فرمایا کہ نہیں تمہیں نہیں ملے گی, بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا تلوار کون لے گا؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے. مجھے دیجیے تلوار, مجھے دیجیے. حضرت عمر لوکانہ بعد نبی لکانہ عمر. جی ہاں, یہ ان کا مقام ہے اور یہ استعداد ہے, لیکن تلوار ان کو بھی نہیں دی. فرمایا کہ تیسرا اعلان ہوا, بڑا سخت اعلان ہوا کہ اس تلوار کو کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے. اس کا حق ادا کر سکتا ہے. تو یہ دونوں کے دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے کہ حق ادا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم حق ادا کر سکتے ہیں, ہم حق ادا کر سکتے ہیں. روایت میں دونوں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے, ہم کیسا ادا کر سکتے ہیں. یہ اعلان ہوا تو ابو دجانہ کھڑے ہوئے, ایک عام صاحب. کون؟ ابو دجانہ. آج کیا یہ تلوار ہمیں دی, ہم اس کا حق ادا کریں. اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دشمن سے چوکے گی نہیں, دشمن سے چوکے گی نہیں اور مسلم کو چھوئے گی نہیں. یہ اس کا حق ہے. دشمن سے چوکے گی اور مسلم کو, یہ ٹھیک ہے. تو آپ نے ان دونوں کے ہوتے ہوئے, بڑوں کے پرانوں کے, تلوار ابو دجانہ کو دی. چلو یہ ہم تمہیں دیتے ہیں. یعنی یہ اتنا کیا کہنا چاہیے کہ حیرت ناک قصہ ہے یہ. لیکن میں تو کہتے ہیں نا بھائی ان کو ملنی چاہیے تھی, ان کو ملنی چاہیے تھی, یہ تو زیادتی ہو گئی ہے, یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پرانے ہیں وہ نئے ہیں. جی ہاں, ہر ایک کرتا ہے نا تبصرے, فلاں کو کیوں دیا, فلاں کو کیوں دیا, اسی میں لگے رہتے ہیں. جیسی تلوار ان کو ملی وہ تلوار لے کر چلے میدان کی طرف. تو زبیر رضی اللہ عنہ کو خیال یہ ہوا کہ جب ہمارے ہوتے ہوئے نئے آدمی کا انتخاب ہوا ہے تو اس کے ساتھ رہ کر اس کے عمل کو دیکھنا چاہیے. ہاں, یہ نہیں کہ جب ہمیں دیا ہی نہیں گیا, ہمیں پوچھا ہی نہیں گیا تو ہم کیوں ان کے ساتھ جائیں, ہم کے ساتھ لگیں. جی ہاں, ہمیں کام ملتا تو ہم کرتے, ہمیں کام دیا نہیں گیا تو تقاضے میں ہمیں آگے نہیں رکھا گیا. تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے گئے اور وہاں جا کے دیکھا کہ روایت میں انفلق به عام المشرکین, کہ انہوں نے کھوپڑی اڑا دی مشرکین کی. تو زبیر دیکھ کر کہنے لگے, اس کے کام کو دیکھ کر تو واقعی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی جانے, اللہ کے رسول جانے کسے کیا کام لینا. ہم یہ سوچیں فلاں اللہ ہی جانے اللہ کو کس سے کیا کام. اللہ و رسول اعلم, یہ کہہ کر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دجانہ کے ساتھ رہے میدان میں. تو میں نے عرض کیا کہ حسد معاون نہیں بنا سکتا, مقابل بنائے گا. حسد کیا بنائے گا؟ مقابل. حسد ہمیشہ مقابل بنائے گا. اس لیے فرمایا کہ حسد ایک مرض ہے, اس کا علاج کیا کرو. اس کا علاج کیا کرو. کیا علاج ہے؟ کیونکہ حسد کا علاج یہ ہے کہ محسود کے لیے دعا بھی کرو اور محسود کی مجلسوں میں تعریف کیا کرو.
بہت آسان ہے. حاسد کیا کرے؟ محسود کے لیے دعا بھی کرے اور مجالس میں اس کی تعریف کرے جس سے اس کو حسد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ کچھ ہی دن میں یہ بیماری ختم ہو جائے گی. ہمیشہ کہ حسد مصاحبت سے ہوتا ہے. حسد مصاحبت سے ہمیشہ یہ حسد کا خاصہ ہے کہ حسد مصاحبت سے ہوتا ہے. شیطان کا جو مقابلہ ہے انسان سے قیامت تک کے لیے وہ مقابلہ ہے ہی اسی لیے کہ اس مقابلے کی ابتدا حسد سے ہوتی ہے. ابتدا حسد سے اور اس وقت سے لے کے آج تک یہی بات ہے کہ جب عرفات میں حجاج جمع ہو کر دعا مانگتے ہیں نا تو وہ اپنے سر مٹی ڈالتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے حسد کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. سلسلہ حسد کا ابھی تک چل رہا ہے، چلتا رہا قیامت تک چلے گا. جی ہاں، سب سے بڑا حسد کا دن ہوگا یہ شیطان کے لیے. جب وہاں جاتے ہوتے دیکھے گا نا ایمان والوں کو جنت میں جا کے نکالا ہے. جی ہاں، کیونکہ حسد تقاضا کرتا ہے اس کا اگر ہم نکلے ہیں تو آپ کو بھی نکالیں گے ہم. آدم علیہ السلام کو نکالا اس لیے تھا کہ ان کی وجہ سے خود نکلا تھا. ان کی وجہ سے خود نکلا تھا کہ ہم نکلے ہیں آپ کی وجہ سے تو جہاں ہم نہیں رہیں گے وہاں آپ بھی نہیں رہیں گے. لیکن دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں غلطی کرنے والے. ایک غلطی کر کے اڑنے والے، ایک غلطی کر کے ڈرنے والے. جو غلطی کر کے ڈرتے ہیں وہ تو واپس ہو جاتے ہیں جنت میں. تو غلطی کر کے اڑ جاتے ہیں ان کے لیے جنت کا راستہ کھول دیں. غلطی کر کے اڑنے والے، غلطی کر کے ڈرنے والے. جی ہاں، یہ کہیں کہ اگر کوئی غلطی کر کے غلطی کا اقرار کر لے، غلطی کا اقرار کر لے غلطی ہو گئی. کیونکہ عفو کا جو حکم ہے اور عفو کا جو وعدہ ہے وہ صرف ان سے ہے جو خطا کا اقرار کریں. خطا کا چاہے حقوق العباد ہوں چاہے حقوق اللہ ہوں، دونوں میں خطا کا اقرار لازم ہے. دونوں میں. جی ہاں، لوگ کہتے ہیں نا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. جی ہاں، لوگ اسی تفصیل دیتے ہیں نا کہ بھائی لا تثریب علیکم اليوم، اس پر عمل ہونا چاہیے. جو کہا ہاں لا تثریب علیکم اليوم بے شک ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے آپ پڑھیے کہ اس سے پہلے لازم ہے یہ کہ وہ یہ کہیں لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم. اگر خطا کا اقرار نہیں ہے تو پھر الزام ختم نہیں ہو سکتا. الزام ختم ہوگا خطا کے اقرار سے. بھائیوں نے بھی یہ کہا کہ بیٹوں نے بھی یہ کہا باپ سے آگے، بیٹوں نے بھی یہی کہا باپ سے آگے. قالوا يا أبانا استغفر لنا إنا كنا قال سوف أستغفر لكم. خاطئین کے بعد کہا سأستغفر لكم، کہ میں جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، لیکن کیونکہ تم نے آپ کو خاطئین کہا ہے نا. اللہ سے بھی استغفار کرنے کے لیے آپ خطا کا اقرار کریں. آپ خدا کا اقرار کریں. ادھر بھائیوں نے بھی اس مثال سے یہ کہا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، دونوں جگہ پہ قال لا تثريب عليكم اليوم. تو میں نے عرض کیا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں غلطی کرنے والے، ایک کرنے والے اور ایک ڈرنے والے.
ڈرنے والے تو واپس ہو جاتے جنت میں، ہارنے والے کے لیے جنت نہیں، ہارنے والے کے لیے جنت نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، بات اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ جس طرح تقسیم رزق کے تقسیم کرنے والے ہیں، اس طرح دین کے کام کو بھی وہ تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا صحابہ کا کہ تم کسی حال میں کام چھوڑنا، بلکہ یہ صفات اندر منتقل کرنے کے لیے صفات والوں کے ساتھ رہو، صفات والوں کے ساتھ رہو۔ آپ غور کیجیے کیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا ایک دن یہ تمہارے سامنے جنتی آدمی آنے والا ہے، اس طرف دیکھنا شروع کیا تو ادھر سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے آ رہے تھے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا وضو کا، اور بائیں ہاتھ جوتے لٹکائے ہوئے، فرمایا کہ جنت آئی۔ پھر اگلا دن ہوا، پھر یہ اعلان، پھر تیسرے دن پھر یہ اعلان۔ ابن العاص کہنے لگے، عبداللہ بن عمر بن العاص کہنے لگے کہ ہم 3 دن سے سن رہے ہیں یہ آدمی جنتی ہے، تو اس کی تہجد، اس کی تلاوت، اس کا ذکر، اس کی عبادت، اس کے اعمال خیر، اس کے صبح سے لے کے شام تک کے معمولات، اس کا رات کا رونا اور رات کی عبادت، ان سب کو دیکھنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ اس بات ہمارے اندر بھی منتقل ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ جا کر ان کے پاس رہنے کے لیے بہانہ کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں 3 دن۔ ہاں یہ رہی ہے۔ کہنے لگا میں نے ساری رات جاگ کر دیکھا کہ یہ تہجد کیسے پڑھتے ہیں، کیا دعائیں مانگتے ہیں، اور کیا ان کے رات کے اوراد و وظائف ہیں، اور کیا ان کے رات کی ریاضت اور مجاہدے ہیں، لیکن میں نے 3 رات ان کو دیکھا کہ یہ رات عشاء پڑھ کر سوئے، فجر تک سوتے رہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی وہ تو ہوں گے صفات والے جو ایسے عمل کرتے ہوں گے، کہنے لگے میں نے رات کو سوئے اور صبح تک سوئے، خیال آج کی رات نہیں سوئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، آج آخری پوری ہوگی، تھکے ہوئے ہوں گے، 3 رات اس طرح گزر گئے۔ اور دن میں ساتھ ساتھ رہا ان کے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں دن بھر۔ ایک عام انسان کی زندگی گزارتے تھے اور رات کو سو جاتے تھے، عشاء پڑھ کر فجر تک سوتے تھے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں دن بھر ان کے ساتھ رہا، میں نے ان کی زبان سے کسی مسلمان کی غیبت یا ان کی زبان سے کسی مسلمان کی برائی نہیں سنی۔ جی ہاں، دن تو ایسے گزرتا تھا اور رات ایسی گزرتی تھی کہ وہ رات کو کوئی عمل نہیں کرتے تھے، سوتے تھے سوتے۔ میں کہا بھائی ایسے تو ہم بھی ہیں، ان کے میں تو کوئی خاص بات ہے نہیں، آخر 3 دن سے ان کو جنتی ہونے کا اعلان ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کر اور صاف صاف کہہ دیا ان کے منہ پر کہ آپ کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، ہم تو آپ کی رات کی عبادت کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، بہانہ کر کے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، لیکن آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، اور 3 دن سے آپ کے بارے میں جنت دینے کا اعلان ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کوئی ایسی خاص بات آپ کے اندر نظر دکھلائی نہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہاں سے چلنے لگے تو انہیں بلایا کہ بھائی بھتیجے یہاں آؤ، بات یہ ہے کہ ہمارے جنتی ہونے کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کسی خیر سے نوازا ہے تو ہمیں اس سے اس پر حسد نہیں، ہمیں اس سے اس پر حسد نہیں۔ یہ ایک وجہ تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہے۔ انہوں نے سن کر کہا بس یہی صفت ہے کہ جس سے آپ جنتی ہیں، اور یہ ہمارے اندر، یہ صفت ہمارے اندر نہیں۔ اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ تھی بات اصل کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کام تقسیم ہوتے ہیں،
ہمیں چاہیے کہ خیر کے کام ایک دوسرے کے معاون بنے، اس لیے قرآن کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ خیر کے کام میں معاون بنے ایک دوسرے کے، اور گناہ کے کام میں کوئی کسی کا تعاون نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ دنیا میں جو کام گناہ کے اور اس میں تعاون نہ کرو۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے دین کا نقصان ہوتا ہو، ہر وہ کام جس سے دین کا نقصان ہوتا ہو، ایسے کام میں تعاون کرنا وہی ہے تعاون علی الاثم والعدوان سے کہتے ہیں۔ ہر وہ کام جس کے کرنے سے دین کا نقصان ہوتا ہو، ایسے کاموں سے بچنا اسے کہتے ہیں۔ اسم اور عدوان جو کہا گیا ہے قرآن میں، اس کا مطلب یہ میں تھوڑی کہتا ہوں کہ آپ شراب کی دکانیں کھولنے میں تعاون کریں گے، مسلمان سے نہیں کرتے۔ خیر کے کام میں تعاون کرو اور ناحق کاموں میں تعاون مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ طریقہ جس سے امت میں انتشار پیدا ہو یا خیر کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو، ایسے کام میں ہرگز تعاون ہو، ایسے کام میں ہرگز تعاون ہو۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ جو نیکی کے کام ہیں ان میں دوسرے کا تعاون کرو۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دعوت کا یہ کام، کیونکہ یہ اجتماعی فکر چاہتا ہے۔ کیا؟ اجتماعی فکر، یہ کام اجتماعی فکر چاہتا ہے، کام اجتماعی فکر چاہتا ہے۔ اجتماعی فکر یہ ہے کہ دین کے مٹنے کا غم ہر امتی کے دل میں پیدا ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک نقل و حرکت کے ذریعے امت کی بے دینی کا مشاہدہ نہ ہو، امت کی بے دینی کا مشاہدہ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے اور ایمان کے بڑھنے کا سبب بھی دعوت ہے۔ دونوں چیزیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے۔ اگر آدمی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں تو سوال اس بات کا ہوگا کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ منکر سے کتنا روکتے ہیں؟ اگر آپ منکر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایمان ہے، اور اگر آپ منکر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ آپ سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا اس زمانے کے تو اکثریت مسلمانوں کی، پڑھے لکھے ہوں یا عوام، تو اس بات کو جانتے بھی نہیں کہ جو آدمی منکر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے اس کا ایمان اس درجہ کمزور ہو چکا ہے، اس درجہ کمزور ہو چکا ہے کہ یہ کہ اس کے ایمان کے ضعیف تر ایمان ہونے کی علامت ہے کہ وہ زبان سے بھی لوگوں کو منکر سے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ آپ حدیث پڑھتے ہیں، آپ حدیث پڑھتے ہیں کہ منکر کو بدلنے کا کی جو ہے یہ علامت اعلیٰ ایمان ہے۔ اگر آدمی منکر کو بدلتا ہے اپنے ہاتھ سے تو یہ اس کے اعلیٰ ایمان کی علامت ہے، اور اگر منکر کو بدل دیتا ہے اپنی زبان سے تو یہ اس کے ایمان کا درمیانہ درجہ ہے۔ اور اگر وہ منکر کو بدلنے کے لیے اپنی زبان نہیں کھولتا، لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، تو یہ اس کا ایمان ضعیف ترین ایمان ہے، کمزور ترین ایمان ہے۔ اور اگر وہ اپنے دل کی قوت کو اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے کہہ کر منکر کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس سے دل میں کڑھن نہیں ہوتی اور منکر کو دیکھ کر اس کا دل غمگین نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی ذرہ ایمان کا باقی نہیں رہا۔ سوچو، سب سوچیں، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں۔ کتنی خطرے کی بات ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے تو غور کیا جائے گا کہ کیا آپ کے اندر ایمان کی کوئی روح باقی رہی، کوئی رمق باقی رہی یا نہیں رہی۔ سوچو، لوگ کہتے ہیں کہ نہ منکر اور ہمیں معروف، یہ
فرض کفایہ ہے، چند لوگ کر لیں تو سب کی ادا ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر حدیث نے کیوں کہا ہے کہ اگر آپ دل سے منکر کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے؟ کیوں فرمایا ہے؟ سوال ہے کیوں فرمایا کہ اگر آپ منکر کو دل سے نہیں بدلتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ روز بھائی اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، خیر کے کام میں معاون بنو اور صبر و استقامت کے ساتھ چلو، صبر و استقامت کے ساتھ چلو، صبر اور استقامت کے ساتھ چلو۔ یہ صبر دائی کی ترقی کا بھی ذریعہ ہے، تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور اسی کوئی مدت بیان کر چکا ہوں کہ نہیں، اس کا معاملہ موت تک ہے، اس لیے کہ کافر کی قبر وہ خواہشات کے میدان کے اندر ہوتی ہے، اس کی خواہش کا میدان اس کی حیات سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور مومن کہ اس کے صبر کا میدان اس کی حیات سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ مومن کی قبر صبر کے میدان میں اور کافر کی قبر خواہش کے میدان میں، اس کی خواہشات اس کی حیات سے زیادہ وسیع ہیں، اور مومن کے لیے صبر کا میدان اس کی زندگی سے زیادہ وسیع ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صبر کے جو ہے کیا کہنے چاہیے کہ صبر کے مراحل سے موت سے پہلے فارغ ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اس پر جمنا ہے، خود اس پر جمنا ہے، اور اس راستے کی تکالیف پر اللہ سے صبر کو مانگتے رہو۔ اس کی ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ۔ جو ماشاءاللہ علماء سال کے لیے آئے سال پیش کریں، جو علماء سال لگا چکے ہیں عرب سال کے لیے فرمائیں۔